الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، جنت کا راستہ انتہائی آسان اور بہت ہی روشن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو محترم ناظرین، لیجئے چند آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سماعت کیجئے جن میں جنت تک پہنچانے والے راستے کا تعین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتے ہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ قاف آیت نمبر 31 تا 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزید۔ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نازعات آیت نمبر 40 تا 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ان تمام قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اس کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت الہیہ کے پیروکار اور پابند ہوں۔ لہذا تقوی ہی جنت کا راستہ ہے۔ تقوی ایسا جامع لفظ ہے جسے ہر خیر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس سے مراد اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2822، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو ان کاموں سے ڈھانپا گیا ہے جو کہ طبعی انسانی کو ناپسند ہوتے ہیں، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپا گیا ہے۔ اس حدیث میں المکارہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسانی طبیعت کو ناپسند ہوتے ہیں اور ان کا بجا لانا ان پر گراں ہوتا ہے۔ مثلا گرمی میں گرم پانی سے اور سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزے کے دوران کھانے پینے اور دیگر لغو کاموں سے پرہیز کرنا وغیرہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طبعی طور پر ناپسندیدہ اعمال کو انجام دینا جنت کا راستہ ہے، اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنا جہنم کا راستہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7280، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطانی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول،
انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ حدیث بھی جنت کا راستہ متعین کر رہی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح الجامع للالبانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 109، اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ تم سب اللہ سے ڈرو، پانچوں نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکات بخوشی ادا کرو اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں بھی جنت میں پہنچانے والے راستے کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو پابندی سے انجام دیتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔